بسم الله الرحمن الرحيم. دین بھائی نے کیا ہے اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ عورتوں کا خیال رکھتے ہیں. آمین. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، عورتیں یہ سماج کا ایک اٹوٹ حصہ ہے جن کو سماج سے الگ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ انسان کا ایک اٹوٹ حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ عورتیں سماج کا اٹوٹ حصہ ہے اور آدھا حصہ ہے، بلکہ ہر انسان کا اٹوٹ حصہ عورت ہے. کیونکہ عورت جب بولا جائے تو صرف بیوی ہی نہ سمجھے، عورت ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، خالہ بھی ہے، پھوپھو بھی ہے کہ نہیں؟ اور ہم لوگ بنا عورت کے جی نہیں سکتے، اور نہ ہم اپنا سارا دنیاوی کاروبار یا دینی کاروبار بنا عورت کے ہم کر بھی نہیں سکتے. تو عورت سماج کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، اور وہ دین اسلام جسے لے کر کے عورتوں کے بھی نبی، مردوں ہی کی نبی نہیں، عورتوں کے بھی رسول، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مردوں ہی کے لیے نبی تھے اور رسول تھے، سارے لوگوں کے لیے تھے، سارے لوگوں کے لیے. بات صحیح کہ نہیں ہے؟ اور آپ کے پاس کئی بیویاں تھیں، اللہ نے آپ کو بچیاں بھی عطا کیا، داماد بھی عطا کیا، ہے کہ نہیں؟ تو دین اسلام میں چند مسئلوں کے علاوہ سارے مسئلوں میں عورت مرد کے برابر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے کہ چاہے نیکیاں مرد کریں یا نیکیاں عورتیں کریں، ہم کسی کی نیکی کو ضائع اور برباد نہیں کریں گے. اس سوال کا جواب مختصر یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے نا؟ اللہ کے رسول کے پیچھے عورتیں کیا کرتی تھی؟ نماز پڑھتی تھی. اور عورتوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان میں مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے روک دیا تھا اعتکاف کرنے سے، کیونکہ مسجد میں جگہ نہیں تھی. تو عورت کو اگر پردے کا انتظام ہے، شوہر کی اجازت ہے اور راستہ الگ الگ ہے، تو عورتوں کو مسجد میں فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اجازت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت تم سے مسجد میں جانے کی اجازت مانگے، حدیث کے لفظ ہے فَلَا تَمْنَعُوا اما اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، چاہے وہ فرض نماز ہو اور چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو اور چاہے عیدین کی نماز ہو، کوئی دینی محفل ہو یا دینی پروگرام ہو، تو عورتوں کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. شرط یہ ہے کہ مسجد میں عورتوں کے لیے الگ مردوں سے الگ انتظام ہو. آپ لوگ اچنبھے ہوں گے کہ کہاں سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں عورتوں کو جانے کی اجازت دی. میں دلیل دیتا ہوں، سنیے. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی سب سے بہترین صف پہلی صف ہے. جانتے بات کہ نہیں؟ مردوں کی سب سے افضل صف کون سی صف ہے؟ پہلی صف. اور عورتوں کی سب سے افضل صف ایک دم آخر صف ہے. یہ کس وقت ہے؟
جب مرد بھی آگے نماز پڑھ رہے ہوں اور ان کے پیچھے عورتیں پڑھ رہی ہیں. عورتوں کی پہلی صف کو سب سے افضل صف کیوں نہیں اللہ کے رسول نے قرار دیا؟ کیونکہ جب مردوں سے تھوڑا قریب رہیں گی تو ان کے آواز کی حرکت مردوں تک پہنچے گی، اور یا مردوں کی حرکتوں کی آواز عورتوں، تو تھوڑا ڈسٹرب ہونے کا چانس ہے. لیکن ایک دم آخر میں جو عورت رہے گی، یہ حدیث صاف دلیل ہے کہ مردوں کے ساتھ عورت پردے کے حساب سے باجماعت نماز ادا کر سکتی اگر شوہر نے اسے مسجد میں جانے کی اجازت دی ہے. تو کوئی بھی دینی پروگرام ہو، کوئی بھی دینی عبادت ہو، جن عبادتوں کی ادائیگی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان کی ادا کرنے کے لیے مسجد میں عورت جا سکتی ہے. شرط کیا ہے؟ شوہر کی اجازت ہو، یا اس کے اگر شوہر والی نہیں ہے تو سرپرست کی اجازت ہو، ان کے لیے بیٹھنے کا، عبادت ادا کرنے کی جگہ الگ ہو، پردے کا انتظام ہو، راستہ الگ الگ ہو. مسجد میں آنے جانے کا راستہ، اب ایک ہی ڈور سے عورت بھی آ رہی مرد تو اچھا نہیں ہے. ان شرطوں کے ساتھ، اور خوشبو لگا کر کے نہ آئے، خوشبو لگا کر کے نہ آئے، ایسے زیور پہن کر کے نہ آئے جس میں جھنکار یا آواز ہو، ایسی سینڈل پہن کر کے نہ آئے جس میں ٹپ ٹپ کی آواز ہو. تو ہر دینی پروگرام میں عورتیں مسجدوں میں جا سکتی ہیں ان شرطوں کے ساتھ.